مولوی صاحب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گئے. وہ جو بڑھ گیا تھا بڑھ گیا وہ لوگ کرتی ہے تیاریں ہو رہی. کیسے عجیب لوگ ہیں. کہتے خام نہیں بھی شہید ہو گیا. ارے ہر کٹنے والا شہید بولو زندہ ہو جاتے ہیں. جو مرتے ہیں ان کے نام پر ہر مرنے والا شہید نہیں ہوتا. قرآن کے منکر میں شہید نہیں ہوتا. صحابہ کے مخالف کٹے شہید نہیں ہوتا. ابو بکر کے منکر شہید نہیں ہوتا. فاروق اعظم کے منکر شہید نہیں ہوتا. اپنی عائشہ پر الزامات لگانے والا شہید نہیں ہوتا. مردار ہوتا ہے. شہید تو وہ ہوتا ہے جو نام محمد پہ کٹتا ہے, اصحاب محمد پہ کٹتا ہے, صحابہ پہ کٹتا ہے. ہر کٹنے والا شہید نہیں ہوتا. مولوی صاحب تجھے ہوا کیا ہے؟ اب آپ کے رخ پہ جا رہا ہے. حق نوازی ہو تمہیں مبارک ہو. تم ہوا کے رخ پہ نہیں چلتے, ہوا کے رخ کو بدل دیا گیا. دنیا نے کہہ دیا شہید. ہم نے پہلے دن سے کہا یہ شہید نہیں مردار ہے, مردار ہے, مردار ہے. میں صدیق اکبر کے منکر کو شہید نہیں کہہ سکتا. ارے شہادت کے لیے بھی کچھ اصول ہیں, کچھ ضابطے ہیں, کچھ قانون ہیں. جو توحید کو نہیں مانتا وہ شہید نہیں ہوتا. جو ختم نبوت کا انکار کرے, نبوت اور امامت کا عقیدہ رکھ کر, وہ شہید نہیں ہوتا, مردار ہوتا ہے. مولانا کس کے ساتھ کھڑے ہو جائے؟ کیا کہتے ناراض نہیں, ناراض بھی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. جو حق بات ہے وہ تو میں نے کہی. آپ راضی ہو تب, آپ ناراض ہو تب, آپ بلائیں تب, آپ نہ بلائیں تب, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے مولانا کس کے ساتھ کھڑے ہو جائے؟ میں نے کہا کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے, بیٹھ جاؤ. کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے, بیٹھ جاؤ. کہتا ایران کے ساتھ کھڑے نہ ہو تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو. میں نے کہا امریکہ پر بھی لعنت, اسرائیل پر بھی لعنت, ایران پر بھی لعنت ہے. کسی کے ساتھ کھڑے نہ ہو. میں نے کہا دو کتے لڑے تو کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کہتا نہیں تم کے ساتھ کیوں کھڑا ہو جاؤ. میں نے کہا تین کتے لڑ رہے ہیں تو ساتھ کیوں دے. کتوں کی لڑائی میں انسان کا کیا کام ہے؟ کہنے لگا اسرائیل ظالم نہیں ہے. میں نے کہا ظالم. 75 سالوں میں 2,90,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا. 75 سالوں میں اسرائیل 2,90,000 فلسطینیوں کو شہید کیا. کہا پھر ایران. میں نے کہا ایران اس سے بڑا ظالم ہے. اس نے 75 سالوں میں 2,90,000 فلسطینیوں کو شہید کیا. ایران نے 40 سالوں میں 15 لاکھ اہل سنت کا قتل عام کیا ہے. ایران نے تو صرف 40 سالوں میں شام میں, عراق میں, یمن میں, لبنان میں 1,000 نہیں, 2 لاکھ نہیں, 15 لاکھ اہل سنت کا قتل عام کیا. پھر یاد رکھو اس نے تو اس بچے کو بھی ایران نہیں چھوڑا. پاسداران
کا نام عمر تھا، اس بچی کو بھی معاف نہیں کیا جس کا نام عائشہ تھا، اس بچی کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جس کا نام حفصہ تھا۔ کہنے لگا یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں، میں نے کہا نہیں، یہ تیل کی جنگ ہے، پٹرول کی جنگ ہے، اسلام کی جنگ، اسلام کی جنگ۔ کہتا ہے کس کے ساتھ ہو؟ میں نے کہا اس کے ساتھ بھی نہیں، اس کے ساتھ بھی نہیں، اس کے ساتھ بھی نہیں۔ میں نے کہا عراق میں ہمیں مارا امریکہ اسرائیل نے، یہ ایران دیکھتا رہا، لبنان میں، لیبیا میں کرنل قذافی کی صورت میں اہل سنت کا قتل عام ہوا، یہ دیکھتا رہا، افغانستان میں مولا عمر کی صورت میں جس نے ایران اور امریکہ نے قتل عام کیا، یہ دیکھتا رہا۔ میں نے کہا آج ہمارا نمبر ہے، ہم دیکھتے رہے، ہم کیا کرتے رہیں گے؟ دیکھتے رہیں گے۔ بات پہ تعجب نہیں ہے، ہم ایران کے مخالف نہیں ہیں، ہم ایران میں جو ملائیت ہے اس کے خلاف ہیں۔ وہاں جو نظام ہے وہ رافضی علماء کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے قتل عام کیا ہے، انہوں نے شام میں اہل سنت کے قتل عام کے لیے آپ کے پاکستان سے، پاڑا چنار سے، آپ کے اسکردو سے، آپ کے گلگت سے مسلمانوں یا شیعوں کو، وہ نوجوانوں کو وہاں بلا کر الزینبیوں الفاطمیوں میں بھرتی کروا کر وہاں اہل سنت کا قتل عام کروایا ہے۔ آج ان سے کہا جاتا ہے دیکھو ایران پر حملہ ہو گیا ہے، ایران پر، میرے خیال میں آپ ناراض ہو، کہا ایران پر حملہ ہو گیا، ہمارے سپہ سلام نے کہا کہ چلو ایران پر برا وقت آیا ہے، جا کر مدد کرو، جا کر کہا افغانستان میں جب امریکہ آیا تھا تو پاکستان سے بہت سارے نوجوان مدد کے لیے گئے تھے، تم بھی جاؤ۔ اتنے میں یہ مولوی ناراض ہو گئے، یہ مولوی ان سے پوچھا ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ کہتے ہیں ہماری توہین کی۔ ہم نے کہا توہین کیسے کی؟ کہتے ہیں ہمیں کہا ایران چلے جاؤ، میں نے کہا پہلے بھی تو جاتے تھے، کہتے ہیں پہلے جاتے تھے لڑائی نہیں تھی، اب تو لڑائی ہو رہی ہے، بڑے اڑ کر جاتے تھے، کہتے ہیں امن تھا، اب ہمیں سپہ سلام کہتا ہے لڑائی میں جاؤ۔ یہ بے ایمان لڑیں گے، یہ کیا لڑیں گے؟ خیر بات کہیں اور نکل گئی۔ سب سے آخر میں میرے نبی آئے، آپ کے نبی آئے، جس کے بارے میں زمین اختر نے کہا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ سب سے آخر جب میرے نبی آئے، توجہ رکھنا، میں عنوان سے جڑ گیا ہوں۔ قرآن نے اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن نے اعلان کیا اب یہ آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد نبوت کوئی نہیں، رسالت کوئی نہیں، معجزات کوئی نہیں۔ اب اس نبی پہ لا کر رب نے اعلان کر دیا میں نے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب پہ لا کر میں نے نبوت کو تمام کر دیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے میرے نبی سے قبل جتنے انبیاء آئے اللہ نے ان انبیاء کو بہت کچھ دیا، میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان امیر عظیم طلبہ حق نواز حضری، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ تکبیر، علامہ تاج محمد حنفی صاحب۔ اللہ نے تمام انبیاء کو، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ نے آدم کو کچھ نہیں دیا، نوح نبی اللہ کو کچھ نہیں دیا، ابراہیم خلیل کو کچھ نہیں دیا، موسیٰ کلیم کو کچھ نہیں دیا، عیسیٰ روح اللہ کو کچھ نہیں دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا، میرے نبی کو سب کچھ دے
یہاں سب کچھ کیوں دیا؟ وہاں بہت کچھ اس لیے دیا کہ اس نبی سے کہا گیا اس زمانے کے لیے اتنا دے رہا ہوں، پھر آپ کے بعد ایک اور نبی آئے گا، باقی اس کو ملے گا، پھر باقی بہت کچھ اس کو دیا، اس زمانے کے اعتبار سے کامل دیا، مکمل دیا۔ پھر کہا دوسرا آئے گا، باقی وہ لے کر آئے گا۔ جب میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے قیامت تک جو کچھ بھیجنا تھا وہ سب کچھ دے دیا، کیونکہ میرے نبی کے بعد نبی نے آنا اللہ نے میرے نبی کو توجہ رکھنا، وہاں بہت کچھ دیا، یہاں سب کچھ دیا، صرف سب کچھ نہیں دیا۔ میں مولانا عبدالجبار کے اس عنوان سے جڑ گیا ہوں، وہاں بہت کچھ دیا، یہاں سب کچھ دیا، سب کچھ بھی دیا، سب سے اعلیٰ بھی دے دیا۔ بس میری بات تمام ہو گئی، بہت کچھ بھی دیا، سب کچھ بھی دیا، سب کچھ بھی دیا، بہت کچھ وہاں دیا، سب کچھ یہاں دیا، اور سب سے اعلیٰ دے دیا، سب سے جی ہاں، وہاں بہت کچھ دیا، یہاں سب کچھ بھی دیا، سب سے اعلیٰ بھی دیا، حسن دیا، اعلیٰ دیا، جمال دیا، اعلیٰ دیا، کمال دیا، اعلیٰ دیا، علم دیا، اعلیٰ دیا، تقویٰ دیا، اعلیٰ دیا، طاعت دے دی، اعلیٰ دے دی، صداقت دے دی، اعلیٰ دے دی، شرافت دے دی، اعلیٰ دے دی، عصمت دے دی، اعلیٰ دے دی، رفعت دے دی، اعلیٰ دے دی، شان دے دی، اعلیٰ دے دی، بلندی دے دی، اعلیٰ دے دی، معراج دیا، اعلیٰ دیا، معجزات دیے، اعلیٰ دیا، علاقہ دیا، اعلیٰ دیا، شہر دیا، اعلیٰ دیا، بستی دے دی، اعلیٰ دے دی، قوم دے دی، اعلیٰ دے دی، قبیلہ دے دی، اعلیٰ دے دی، بات دے دی، اعلیٰ دے دی، ذات دے دی، اعلیٰ دے دی، دماغ دیے، اعلیٰ دیے، اولاد دیے، اعلیٰ دیے، جماعت دے دی تو اعلیٰ دے دی ہے۔ میں نے کہا سب کچھ دیا، سب سے آسان لفظوں میں یوں سمجھو، سب سے اعلیٰ دیا مطلب یہ ہے کہ ایک نمبر چیز میرے نبی کو دے، ایک نمبر چیز نبوت بھی، ایک نمبر رسالت بھی، معجزات بھی، حسن بھی، جمال بھی، کمال بھی۔ آپ کہیں گے مولانا نبوت تو وہاں بھی ہے، میں نے کہا وہاں نبوت ہے، میرے نبی کے پاس ختم نبوت ہے۔ نبوت اعلیٰ ہے، ختم نبوت اس سے بھی اس سے بھی معجزات وہاں بھی دیے، وہاں نبی نے اشارہ کیا فَتْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پہاڑ سے چشمے جاری ہو گئے، کمال کا معجزہ تھا، نبی کو پانی کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے نبی کی انگلیوں کو چشمہ بنا دیا ہے۔ جی ہاں، معجزہ وہ بھی کمال کا ہے، لیکن یہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ پہاڑ سے اب بھی چشمے جاری ہوتے ہیں، انگلیوں میں سے پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہوئے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، رب نے نبی کو سب کچھ بھی دیا، اعلیٰ دیا، معراج وہاں بھی دیا۔ میں نے کہا مان تو وطن ہود میں معراج دی، وطن ہود میں کوہ طور میں معراج دیا، فرش برین پہ معراج دیا، نبی کی باری آئی تو عرش برین پہ معراج سے۔
پھر میں اس معراج کو اللہ کیوں دیکھوں؟ اس کو دور پہ بلایا گیا اور نبی کو آسمانوں میں بلایا گیا. بلایا بھی ہوں گے 70,000 فرشتے نبی کے در پہ آئے, قرآن نبی کے در پہ آیا, انبیاء نے نبی کا استقبال کیا, پھر نبی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا آسمان چلتے چلے گئے, یہاں تک کہ میرے نبی نے جنت میں قدم رکھا. آقا جنت میں کیا دیکھا؟ کہا ابو بکر کا گھر دیکھا, عمر کا محل دیکھا. میں عرض کر رہا تھا نبی کو سب کچھ دیا, سب سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر جب نبوت اعلیٰ, رسالت اعلیٰ, معجزات اعلیٰ, مکہ اعلیٰ, مدینہ اعلیٰ, نبی کی ذات بھی آدمی, پھر مجھے کہہ دیجئے نبی کی جماعت بھی اعلیٰ, نبی کی جماعت بھی, پھر کہنے دیجئے نبی کا ابو بکر بھی اعلیٰ, عمر بھی اعلیٰ, عثمان بھی اعلیٰ, علی بھی اعلیٰ, اور لٹک جا بے ایمان میرے نبی کا معاویہ بھی اعلیٰ. اللہ نے جب ہر چیز اعلیٰ دے دی تو جماعت بھی, جماعت بھی, نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. اللہ نبوت اعلیٰ دے, رسالت اعلیٰ دے, حسن اعلیٰ دے, جمال اعلیٰ دے, کمال اعلیٰ دے, علم اعلیٰ دے, تقویٰ اعلیٰ دے, طہارت اعلیٰ دے, صداقت اعلیٰ دے, کتاب اعلیٰ دے, وہاں کتاب کتابوں میں دے, یہاں قرآن سینوں میں دے. ہر چیز اعلیٰ دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساتھیوں کی باری آ جائے تو 1 نمبر ساتھی رکھ لے, 2 نمبر نبی کو دے دے. میں نہیں مانتا. جب ہر چیز اعلیٰ دے دی, نبی کو جو داماد دیے وہ داماد بھی اعلیٰ دیے. ہاں علی اعلیٰ تھا اس لیے تو داماد بنا. حضرت عثمان اعلیٰ تھے اس لیے دوہرے داماد بنا. اگر برے ہوتے ایک بیٹی کے مرنے کے بعد دوسری بیٹی نکاح میں نہ دیتے. اچھا اگر برے ہوتے دوسرے کے انتقال کے بعد آقا کے آنکھوں میں آنسو روان دبائے نہ فرماتے کہ عثمان تم سے اتنا راضی ہوں, اگر اللہ 40 بیٹیاں دے دیتا یا کے بعد ان کا انتقال ہوتا چلا جاتا, 40 کی 40 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری تیری نکاح میں دیتا چلا جاتا. جب جماعت بھی اعلیٰ دے دی, یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین. رب کائنات نے انبیاء کے بعد تمام طبقات میں سے چون کر جو اعلیٰ تھے وہ اٹھا کر مجھے ساتھی بنا دیا. جب اللہ چن کر دے, نبی دیکھ کر دے, اللہ چن کر دے, نبی دیکھ کر دے. اللہ کے چناؤ میں خطا نہیں, نگاہ نبوت میں خطا نہیں. اگر ان میں کوئی کمی خرابی ہوتی تو اللہ نہ دیتا, نبی دیکھ کر نہ لیتا. اللہ نے چن کر دیا, نبی نے دیکھ کر لیا. جی ہاں, یہ چنا میں نے
دیوبندی نے نہیں، بریلوی نے نہیں، اہل حدیث نے نہیں، مقلد نے نہیں، غیر مقلد نے نہیں، حنفی نے نہیں، شافعی نے نہیں، کوئی آج کی بات تھوڑا ہی ہے، بلکہ یہ چننے والا رب ہے جو ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، دلوں کا راز بھی جانتا ہے۔ بعد میں بدل گئے، کہتے ہیں نبی کے جانے کے بعد میں نے کہا مستقبل کو تو نہیں جانتا تھا، رب تو جانتا تھا، جس نے دیا ہے وہ تو میں نے کہا یہ بعد میں بدلنے والے ہوتے، قرآن اعلان نہ کرتا صحابہ ہی راشدون ہیں، صحابہ حامدون ہیں، صحابہ صائحون ہیں، صحابہ ساجدون ہیں، صحابہ الامرون بالمعروف ہیں، صحابہ ناہون عن المنکر ہیں۔ اگر صحابہ بعد میں بدلنے والے ہوتے، قرآن اعلان نہ کرتا اولئک هم المفلحون، صحابہ فائزون، صحابہ متقون، صحابہ صادقون، صحابہ صدیقون، صحابہ راشدون، صحابہ کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ حبب الیکم الایمان، صحابہ بدلنے والے ہوتے، رب اعلان نہ کرتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ جنتی ہیں۔